بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو انم وائس ٹی وی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ آج کا ٹاپک ہے راہب نے تو رات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی کیا علامات بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں تجارت کو اور ملاقات ہونا ایک راہب سے راستے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حلیمہ دائی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد المطلب کے حوالے کیا اور حضرت آمنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے بھائی کے گھر جا کر 2 برس رہی، پھر مکہ میں آتے وقت اتنا راہ میں قضاء الہی سے فوت ہو گئی۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف صرف 7 برس کی تھی، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دادا عبد المطلب کے پاس پرورش پائی، اور سن شریف آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 8 برس 2 مہینے کا ہوا تو اس وقت عبد المطلب بھی بیمار ہو گئے اور ان کی زندگی کی امید بھی منقطع ہو گئی۔ اب اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کر یہ وصیت کی کہ پرورش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمہارے ذمہ ہے، میں اس بات کی تم کو تاکیداً وصیت کرتا ہوں، تم اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے ابا جان، وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو اپنے فرزند کے برابر جانتا ہوں۔ اس کے بعد عبد المطلب نے انتقال کیا، اور پھر اس کے بعد ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ ان ایام میں اکثر نوکر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے تھے، اور تمام قریشی شام کی طرف بغرض تجارت کیا کرتے تھے، اور اس وقت ابو طالب نے بھی اس کے ساتھ شام جانے کا عزم کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شتر کی مہار پکڑتے تھے اور اس کو لے کر چلتے تھے۔ چونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کم تھی، ابو طالب چاہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر بھیجیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، مجھ کو آپ اکیلا گھر میں نہ بھیجیں، آخر میں کس کے پاس رہوں گا، بس آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ یہ سن کر ابو طالب کے دل میں رحم آ گیا، اور پھر ان سے آنسو بہا کر کہا، اے جان، کچھ ڈرو مت، کوئی اندیشہ نہ کرو، تم سلامت رہو، میں تم کو مکان پر نہ بھیجوں گا۔ پھر ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیا، اور دونوں چچا بھتیجے کارواں کے ساتھ چل دیے۔ جب اس کاروان وادی شام میں پہنچے، وہاں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی، اور اس بستی میں ایک درخت سایہ دار تھا، اور جو قافلہ سوداگروں کا اس راستے سے جاتا تو ضرور اس کے نیچے اترتا، اور اس راہب سرخیش نے تو ریت میں لکھا ہوا پڑا تھا کہ فلانے روز فلانے وقت ایک پیغمبر مکے سے سوداگروں کے ساتھ یہاں آ کر اتریں گے، اور ان کی پشت پر مہر نبوت ہے، ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ اس امید پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے کا وہ منتظر تھا، اور اسی وجہ سے جو قافلہ بھی مکے سے آتا وہ سب کی خاطر مدارت کرتا تھا، وہ سب کو بغور دیکھتا تھا۔ پس ابو طالب بھی اسی راستے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر سوداگروں کے ساتھ اس وادی میں پہنچے، اور وہ سرخیش راہب اس دن بالائے بام جا کر دیکھ رہا تھا کہ ایک قافلہ مکے سے آتا ہے، اور ایک ٹکڑا بھی ابر کا ان کے سر پر سایہ کیے چلے آتا ہے، اور پھر سب اسی درخت کے نیچے آ کر اترے۔ درخت نے تعظیماً کچھ جنبش کی اور ادب بجا لایا، چونکہ اس قافلہ کے بیچ میں سید الکونین تشریف لائے تھے۔ اس سرخیش راہب نے یہ حال دیکھ کر ان سوداگروں کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ مکینوں سے ہم بہت ہی محبت رکھتے ہیں،
اور جو سوداگر مکے سے یہاں آ کر اترتے ہیں ہم ان کی خاطر کرتے ہیں، اور ہم نے سب کی دعوت کی ہے، تم بھی ہمارے مکان پر آؤ۔ یہ سن کر ابو طالب نے اس کی دعوت قبول کر لی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نوکر کے ساتھ اسباب کے پاس چھوڑ کر اس درخت کے نیچے بٹھا کر سب کے سب راہب کے گھر میں چلے گئے، اور راہب نے اپنی عبادت گاہ سے نکل کر سب کو دیکھا اور پھر اپنے معبد خانے کے اوپر دیکھنے لگا، کوئی باقی تو نہیں رہا، اور پھر دیکھا کہ جو ٹکڑا ابر کا جہاں تھا وہیں موجود ہے۔ پھر اس نے سب سے کہا، وہاں تمہارے قافلے کے آدمی باقی ہیں جن کو درخت کے نیچے چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ بولے، ہاں، ہم لوگ ان کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں، اور ان میں ایک تو ہمارا نوکر ہے اور ایک ہمارا لڑکا ہے۔ پھر راہب بولا، ان دونوں کو بھی جا کر ہمارے یہاں لے آؤ۔ ایک مرتبہ پھر راہب بام پر جا کر دیکھتا ہے، اتنے میں کوئی جا کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آیا، اور ابر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے تھا۔ راہب نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ واللہ ابر کا سایہ سوائے پیغمبروں کے اور کسی پر نہیں ہوتا۔ یہ کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ پر لے جا کر بہت ہی تعظیم و تکریم کی اور طعام و تحائف سب کے لیے حاضر کیے۔ جب سب نے کھانا کھانے سے فراغت کی تب راہب نے سب سے کہا کہ لڑکا کس کا ہے؟ سب نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب بولا، مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا یتیم ہے اور ماں باپ اس کے مر گئے ہیں۔ پھر یہ سن کر ابو طالب بولے کہ تم نے یہ بات بالکل سچ کہی ہے، حقیقت یہی ہے، اور یہ میرا بھتیجا ہے اور میری گود میں پرورش ہوا ہے۔ پھر راہب نے ابو طالب سے کہا کہ دیکھو، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ لڑکا نبی آخر الزمان ہوگا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اس کی حفاظت اچھی طرح سے کرنا، اور روم اور شام کی طرف اس کو مت لے کے جانا، کیونکہ وہاں ان کے دشمن بہت ہیں، کیونکہ ان کو مار ڈالنے کو ہر وقت مستعد ہیں، بلکہ ان کا تو نام و نشان لے کر ڈھونڈا کرتے ہیں، اور وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں پائیں گے مار ڈالیں گے۔ یہ بات راہب نے ابو طالب سے کہی اور دست مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکڑ کر کہا کہ یہ سید الکونین ہے اور سب سے بہترین خلائق زمین و آسمان کے ہیں۔ یہ سن کر ان سوداگروں نے کہا کہ بات آپ کو کس طرح سے معلوم ہوئی، اور یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر آخر الزمان ہے؟ اس نے کہا کہ ان کی صفت جو اس وقت دیکھ رہا ہوں وہ سب میں نے تورات میں پڑھی ہیں، اور یہی علامت نبوت کی ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ انہوں نے راہب سے پوچھا کہ بتاؤ وہ علامت کیا ہے جس سے تم نے پہچان لیا؟ اس نے کہا، تم ان کو چھوڑ کر میرے یہاں آئے ہو، اور میں نے دیکھا کہ تمام اشجار اور جمادات نے ان کو سجدہ بھی کیا ہے، اور جتنے نباتات اور حیوانات اور حجر اور درخت ہیں وہ سجدہ سوائے خداوند قدوس کے اور کسی کو نہیں کرتے مگر پیغمبروں کو تعظیم کرتے ہیں، اور تم یہ یقین جانو کہ یہ پیغمبر برحق ہے۔ سب کے سب اس گفتگو میں شریک تھے۔ اس قافلوں میں سے آدمی اجنبی اچانک راہب کے معبد خانے کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے پوچھا، تم سب کون ہو اور کہاں جاؤ گے؟ بولے کہ ہم سب ملک شام سے آتے ہیں اور بادشاہ روم نے ہم سب کو بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم سب نے سنا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان کا مکے سے خروج ہوا ہے، ہم سب ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور پھر ان کو مار ڈالیں گے، ہم لوگ ان کو دریافت کرنے آئے ہیں۔ راہب نے یہ سن کر کہا کہ بیہودہ رنج اٹھاتے ہو،
اور تم ان کو ہرگز نہ مار سکو گے، کیونکہ خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پس راہب نے یہ بات کہہ کر ان کو مکے کی طرف بھیجا اور کہا کہ تم بہت آرام سے چلے جاؤ، اور تم کیوں ناحق آئے ہو؟ ابو طالب سے کہا کہ تم اس لڑکے کو شام اور روم کی طرف مت لے جاؤ، بلکہ تم اپنے گھر ہی چلے جاؤ، یہ بہتر ہے، کیونکہ وہاں کے یہودی تم کو اذیت پہنچائیں گے۔ یہ سن کر ابو طالب پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں اپنے گھر پر واپس لے آئے۔